حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں سے آپ کا پہلا خطبہ جو آپ نے خلافت کا چارج سنبھالتے وقت ارشاد فرمایا، اس کے الفاظ آپ سماعت فرمائیں ذرا، تاکہ پتہ چلے کہ اگر کوئی شخص کسی اونچے منصب پہ فائز ہو، کسی بڑے مرتبے پر فائز ہو، اور اللہ نے اس کو بنایا بھی بڑا ہو، اور بے شک وہ سب کی نظر میں بڑا ہو، پھر بھی اس کا اپنے تعارف کروانے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ بھئی یہ سیکھنا چاہیے کہ نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے نا۔ اگر اللہ آپ کو عزت دے، آپ کو کوئی مقام دے، آپ کو کوئی منصب دے، تو اس منصب سے لوگوں کے ساتھ آپ اس منصب پہ کس طرح ڈیل کریں گے، گفتگو کیسی کریں گے، آپ کا انداز گفتگو اور آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی تقریر فرمائی جب آپ نے خلافت کا چارج سنبھالا، کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لوگو، مجھے تمہارا حاکم اور امیر مقرر کیا گیا ہے، اور اگلے الفاظ پہ توجہ کیجئے گا، حالانکہ میں تم میں سے بہتر نہیں ہوں۔ توجہ کیجئے گا، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ سارے صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو سب سے بہتر سمجھا تو اپنا خلیفہ بنایا، اس میں کوئی شک ہے کہ نہیں؟ سب نے اپنے سے بہتر سمجھا تو اپنے رسول کریم علیہ السلام کا خلیفہ ان کی بیعت کی اس پر کہ یہ ہم میں سب سے بہتر ہیں۔ تو احباب گرامی، جن کو سب نے بہتر سمجھا، یہ سمجھنے والی بات، یہ ہے ہمارے لیے بہترین پوائنٹ، بڑا گولڈن قسم کا پوائنٹ ہے کہ جن کو سب بہتر سمجھیں، اور جو بہتر ہو بھی، صرف سمجھیں ہی نا لوگ، جو بہتر ہو بھی، اس کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اگلے لوگوں کے ساتھ۔ آج کل ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جب یہ جو جگہ ہے نا جہاں میں بیٹھا ہوں، اس جگہ پہ بیٹھنے والے اکثر ہمارے وہ خوش نصیب لوگ جو جن کو یہاں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، وہ سامنے والے لوگوں کو گناہگار اور گئے گزرے اور اپنے آپ کو سب سے بہتر تسلیم کر کے تقریر کرتے ہیں، حالانکہ یہ شریعت کا طریقہ کار بھی نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ تو انہوں نے سکھانی ہے نا ہمیں، رسول پاک کے بعد جنہوں نے شریعت و طریقت و تصوف اور حقیقت اور معرفت ہم تک پہنچائی ہے، یہ وہی لوگ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان میں سے پہلے۔ تو احباب گرامی، ان کا انداز گفتگو آپ دیکھیں کہ بہتر ہیں بھی اور لوگوں نے بہتر جانا بھی، اس کے باوجود وہ فرماتے میں تم سے بہتر نہیں ہوں۔ یہ ہم نے زندگی کا اصول بنانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی جو ہے ان کی عظمت کی محفل میں بیٹھنے والوں، یہ بات اگر ہم نے اپنا لی تو انسان تکبر سے بچ سکتا ہے، اپنے اندر کو اپنے آپ کو بڑا خیال کرنے سے بچ سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا سنہری اصول ہے جو حضرت ابوبکر صدیق نے عطا فرمایا۔ فرمایا لوگو، اللہ اگر تمہیں اس منصب پہ کسی بڑے منصب پہ فائز کرے تو اس اصول کو یاد رکھنا جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے حق پر سمجھو، دیکھیں مشروط طریقے پر تقریر کی ہے انہوں نے، اگر مجھے حق پر سمجھو۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں یا کوئی بھی بیٹھتا ہے، ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں جیڑی گل میں آکھی نے مننی پینی ہے تانوں، یہ ضروری ہے کیونکہ میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ حق یہ ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے محبوب کے صحابہ، اگر مجھے حق پر سمجھو کہ یہ حق بات کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ تعاون کرنا، میرے ساتھ لگے رہنا، میری فرما برداری کرنا، میری اطاعت کرنا، اور مجھے تم تھوڑا سا جو ہے وہ سہارا دینا، مجھے لے کر چلنا، میں تمہیں لے کر چلوں گا۔ اور اگر مجھے تم دیکھو کہ یہ باطل پر ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ درست نہیں ہے، تو پھر تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تم میری اصلاح کرنا۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا، اپنے آپ کو پرفیکٹ نہیں بتایا۔ یہ ہے احباب گرامی، تمام جتنے بھی آپ اور میں، جب سب ہم جو بیٹھے ہیں، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم جو رائے رکھتے ہیں ہو سکتا ہے یہ درست نہ ہو،
ان کی بات آپ اب چھوڑ دیں ایک جگہ پر، وہاں سے اصول لے لیا ہے ہم نے۔ اصول ہمیں بارگاہ صدیقی سے یہ ملا ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ پرسن کے طور پہ تعارف نہ کروائیں کہ جو میں نے کہہ دیا وہ حق ہے، اس کے علاوہ جو بھی کوئی کہے گا وہ غلط ہے، میں ہی ٹھیک ہوں۔ فرمایا دیکھنا اگر میں باطل پر ہوں، دیکھیں ان کی تربیت تو میرے محبوب نے فرمائی تھی، اللہ کی مدد ہمہ وقت ان کے شامل حال ہے، لیکن اس کے باوجود اندازہ دیکھیں یہ اصل میں یہ تھا کہ میں سمجھا دوں کہ مسلمان ہوتا کیسا ہے۔ انہوں نے اپنی بات نہیں اس وقت کرنی تھی کہ میں ایسا ہوں، اصل میں انہوں نے سمجھانا تھا۔ تو احباب گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب اور آپ کے جو دوست ہیں ان میں سے اعلیٰ شان کے حامل، میں آپ کے اقوال پڑھوں گا آپ کے سامنے کچھ آگے جا کے، اس میں سے آپ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا جس شخص پر، یہ فرمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس شخص پر نصیحت اثر نہیں کرتی، میرے محبوب کے صحابی نے فرمایا، میرے محبوب کے خلیفہ نے فرمایا، میرے محبوب کے رازدار اور مزاج شناس دوست نے فرمایا، جس پر نصیحت اثر نہیں کرتی اس کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی بہت بڑا جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کی گفتگو اس پر تمام بھی ہو جائے تو ہمارا آنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ اس ایک جملے پر بھی ہم اگر اس کو کلوز کر لیں، آپ کا اور میرا بیٹھنے کا حق ادا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اس کا قصور یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان کا نور نہیں ہوتا۔ اس لیے نصیحتوں پر توجہ کریں، کہیں سے بھی کوئی نصیحت آپ کو ملے، کوئی اللہ والا کرے، کوئی استاذ کرے، کوئی عالم دین کرے، کوئی گھر کا سیاںا کرے، اس نصیحت پر عمل کریں، وہ ہو آپ کے فائدے کے لیے دنیا یا آخرت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے اس پر عمل کر لینے کا جو ہے وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے تیرے دل میں ایمان کا نور رکھا ہے۔